اس کا پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کا جو ہیلی کاپٹر اور جہاز ہے اگر وہ لے کے پہیاں پھر سکتے ہیں تو پھر جناب ایک صوبت جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جہاز ہے جہاں بہتر سمجھیں گے وہاں بھیج دیں گے. شازیہ جو وہاں پہ ڈی جی پی آر کے ساتھ منسلک آفس ہوگا وہ گورنمنٹ کی جو بھی انفارمیشن ہوگی اس کو ڈسیمینیٹ کرتا ہوگا. سمپل کام ہے. چلیں سر میرا خیال ہے میڈم کے پاس کوئی اس کا سیٹسفیکٹری جواب نہیں ہے. میں سر ایک آخری سوال کرنا چاہتی ہوں سر. آخری سوال. ہاں جی سر یہ جو پنجاب ہے تھوڑا سا کام ذرا سپیڈ میں چلائے. جی سر ایک سوال جسٹ آخری. یہ جو سر پنجاب گورنمنٹ نے میڈم چیف منسٹر کے لیے جہاز خریدا ہے کیا کوئی غیر ملکی صحافی جب ضلع راجن پور کا وزٹ کرنا چاہے گا تو کیا وہ جہاز ہمارے ضلع راجن پور میں کسی بھی مہمان کو لے کر آنے کے لیے اویلیبل ہوگا یا نہیں؟ اس کا پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کا جو ہیلی کاپٹر اور جہاز ہے اگر وہ لے کے پہیاں پھر سکتے ہیں تو پھر جناب ایک صوبت جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جہاز ہے جہاں بہتر سمجھیں گے وہاں بھیج دیں گے. جی I have to move to the next question. شازیہ تشریف رکھیں. I have to move to the next question. جی جناب خالد اپنا امجد علی جاوید صاحب. جی امجد صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. کوشچن نمبر ہے 2718. میں نے پوچھا ہے کیا یہ درست ہے کہ محکمہ میں قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے بھرتیوں اور جعلی حکم ناموں کے ذریعے ترقیوں کا ایک سکینڈل سامنے آیا ہے جس سے سرکاری خزانے کو مبینہ طور پر اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے. تفصیلات فراہم کی جائیں. میں یہ گزارش کروں گا منسٹر صاحبہ سے کہ جز الف کا 1 اور 2 پڑھ دیں ذرا جواب جو ہے. جناب اسپیکر پنجاب آرٹس کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے اپنی میٹنگ 7/11/2017 میں ترقی پانے والے 32 ملازمین جس میں گزیٹڈ اور نان گزیٹڈ کنٹریکٹ ملازمین کی مستقلی کی منظوری دی. تاہم اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ مستقلی کس تاریخ سے مؤثر ہوگی. اس منظوری کے بعد ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل نے 16/11/2017 کو ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں فوری طور پر مستقلی کا ذکر تھا. تاہم اسی تاریخ یعنی مورخہ 16/11/2017 کو ایک اور حکم نامہ جاری کیا گیا جس میں واضح کیا گیا کہ مذکورہ ملازمین کی مستقلی ان کی ابتدائی کانٹریکٹ تقرری کی تاریخ سے مؤثر ہوگی. تاہم ریکارڈ میں اس کا کوئی متبادل نوٹیفیکیشن کی منظوری کا ثبوت نہیں ہے. سال 2023 میں سیکرٹری اطلاعات و ثقافت جو ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب آرٹس کونسل کے چیئرمین بھی ہیں نے 7 افسران کی 3 سالہ کانٹریکٹ سروس کو مکمل ہونے پر بعد میں ان کی مستقلی کی منظوری دی. تاہم پنجاب آرٹس کونسل انتظامیہ نے ان کی مستقلی کے احکامات ان کی ابتدائی تاریخ سے جاری کیے جو مجاز اتھارٹی کے منظوری کے خلاف تھے. اس پر محکمہ اطلاعات و ثقافت نے نوٹس لیا. نتیجتاً پنجاب آرٹس کونسل نے مورخہ 12/4/2023 کو مذکورہ احکامات واپس لے لیے اور ان کی مستقلی کے احکامات مجاز اتھارٹی کی منظوری کے مطابق جاری کیے. وزیر قانون صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور سیکرٹری لا بھی تشریف رکھتے ہیں پارلیمنٹ سیکرٹری جناب. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ محکمہ اطلاعات کی حد تک تو ہے کیا SNGADA کے قوانین جو ہیں جس کے تحت یہ سارے ملازمین بھرتی ہوتے ہیں کام کرتے ہیں تو ان کو کانٹریکٹ کی ڈیٹ سے ریگولرائز کیا جاتا ہے یا اس کے بعد جو پریلیمنری پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد ریگولرائز کیا جاتا ہے؟ اس کا پہلے جواب دے دیں پھر اس کے بعد میں بات کروں. جناب اسپیکر اگر یہ پڑھنے کی بجائے اگر مجھ سے ویسے اس وقت موقع ملتا تو میں یہی بات جناب کے نوٹس میں لانا چاہتی تھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ جناب اسپیکر یہ ہماری حکومت میں آنے سے پہلے کا میں یہ کہہ رہی تھی جناب اسپیکر کہ یہ ہماری حکومت سے آنے سے پہلے کا جو ہے یہ سارا واقعہ ہے. 2017 سے شروع ہوا
اور 23 میں جو ہے وہ اس کی منظوری دی گئی، لیکن بعد میں اس کو جو اس کے اندر ڈسکریپنسیز ہیں اور جو خاص طور پر سوال پوچھا گیا ہے کہ جو جب کس کیٹیگری میں ان ملازمین کو بھرتی کیا گیا تھا، کیا جب ان کو بھرتی کیا گیا تھا اس وقت کیا یہ رولز موجود تھے کہ ان کو جو ہے وہ بعد میں کانٹریکٹ کو جب مستقل کیا جائے گا تو تاریخ سے کیا جائے گا، اور خاص طور پر جب بورڈ نے فیصلہ کیا، جس بورڈ کے فیصلے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی موجود نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایسا کوئی ذکر نہیں تھا کہ فرام دا ڈیٹ آف دیئر اپوائنٹمنٹ ان کو ترقی دی جائے گی، اور یہ معاملہ اس وقت کورٹ میں سب جوڈس ہے بھاولپور ہائی کورٹ کے اندر، اور محکمہ اس کو پرسو کر رہا ہے جناب اسپیکر، بیکاز یہ معاملہ بہت ایک ایسا طریقہ ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت کو، ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بہت ریزرویشنز ہیں۔